یہاں آپ کو بتائیں دریائے راوی میں سیلاب کا خطرہ، توبہ انتظامیہ حفاظتی انتظامات کے لیے متحرک۔ ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کا مل فتیانہ کمالیہ سے ہیڈ سدھانی تک راوی بیٹ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے کمالیہ کے نواحی علاقوں میں قائم ریلیف کیمپوں کا بھی جائزہ لیا۔ عدنان ارشاد کی ریلیف کیمپوں میں انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ اے سی کمالیہ عبدالحنان، اے ڈی سی جنرل احمد جواد، سی ای او ہیلتھ بھی ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے دریائے راوی میں پانی کی صورتحال بارے بریفنگ دی۔ دریائے راوی میں سیلاب کا خطرہ، توبہ انتظامیہ حفاظتی انتظامات کے لیے متحرک۔ ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کا مل فتیانہ کمالیہ سے ہیڈ سدھانی تک راوی بیلٹ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے کمالیہ کے نواحی علاقوں میں قائم ریلیف کیمپوں کا بھی جائزہ لیا۔ عدنان ارشاد کی ریلیف کیمپوں میں انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ اے سی کمالیہ عبدالحنان، اے ڈی سی جنرل احمد جواد، سی ای او ہیلتھ بھی ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے دریائے راوی میں پانی کی صورتحال بارے بریفنگ بھی دی۔ بات کر لیتے اسی حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ مبشر حسن نقوی۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، دریائے راوی میں کمالیہ اور پیر محل کے مقام پر سیلاب کا خطرہ موجود ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ درمیانی درجے کا یہ سیلاب ہو سکتا ہے، جس پر ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ عدنان ارشاد نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کمالیہ اور پیر محل میں جو دریائے راوی ہے وہاں کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا۔ بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر 11 ریلیف کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ان کو کمالیہ اور پیر محل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ بتایا کہ وہاں پر جو ہے وہ ریسکیو 1122 محکمہ صحت لائف اسٹاک کی جانب سے کیمپ بھی لگائے گئے ہیں، جبکہ رضاکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں جو محکمہ سول ڈیفنس نے ان کو دی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو انتظامیہ مکمل طور پر تیار ہے۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ 20 کے قریب دیہات ایسے ہیں جن میں اعلانات کروائے گئے ہیں، وہاں پر رہنے والے افراد کو ہدایت کی گئی ہیں کہ وہ کسی بھی خوشگوار سے بچنے کے لیے پر وقت جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائے تاکہ ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری جانب ان کو بتایا گیا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر جو ہے وہ این جی اوز کی مدد بھی لے رہا ہے، جہاں پر ان کو اگر کوئی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر رہتے افراد کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جائیں گی، جانوروں کا چارہ بھی فراہم کیا جائے گا۔ جہاں ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کا یہ کہنا تھا کہ انتظامیہ مکمل طور پر تیار ہے، تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈی پی او چنیوٹ وسیم ریاض کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ پولیس افسران کو ضلع انتظامیہ اور ریسکیو کی مکمل معاونت کی ہدایت کی۔ ڈی پی او نے دریائے چناب پر سیلابی صورتحال اور ملحقہ علاقوں کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے متعلقہ افسران کو متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے وقار گھمن سے۔ جی وقار، بتائیے۔ چنیوٹ میں دریائے چناب کے مقام پر آج کل سیلاب کی صورتحال ہے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ملحقہ دیہات ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، وہاں پر الرٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ ڈی پی او چنیوٹ وسیم ریاض نے بھی آج دریا کا دورہ کیا ہے اور ان آبادیوں میں گئے ہیں جہاں پہ سیلاب کا خطرہ تھا، اور وہاں کے جو مکین ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، اور جب پولیس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کریں۔ ڈی پی او کا یہ کہنا تھا کہ شہری جو ہیں سیلابی صورتحال سے متعلق ضلع انتظامیہ کی وارننگ پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو امدادی کیمپس لگائے گئے ہیں، ریسکیو ریلیف کیمپس لگائے گئے ہیں، ان کا بھی وزٹ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پانی کا حصول بنا کڑا امتحان، عوام پانی کی بوند بوند کو ترس گئی۔ فیصل آباد کے علاقہ مدینہ آباد میں سرکاری پانی بند، محکمے کے چکر، ایم این اے کی سفارش کسی کام نہ آئی۔ سخت گرمی میں پانی کی بندش سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ دیکھتے ہیں علی نارو کی یہ رپورٹ۔ سرکاری پانی کا حصول مدینہ آباد کے رہائشیوں کے لیے امتحان بن گیا۔ سخت گرمی میں پانی کی بندش سے علاقہ مکینوں کا نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ گھروں میں نصب خشک نل، علاقہ مکینوں کی حالت زار کا حال سنانے لگے۔ مدینہ آباد کے رہائشی واسا کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کئی روز پانی نہیں آتا، کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے۔ 15 سے 20 دن سے پہلے کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر نہ ہمارے کوئی واٹر سپلائی کا کوئی کام کوئی عمل درآمد کیا گیا ہے۔ ہمارے جو ادھر سے ایم پی ایس ایم این ایس ہیں، ان کے پاس اگر لوگ انہیں کال کرتے ہیں، ان کی کال نہیں اٹینڈ ہوتی۔ بچے نوں بوتلاں دے کے نا بھیجی دا گٹ لیا، کچھ کٹ کھا کے آਉਂਦੇ، کوئی لڑ کے آਉਂਦੇ ਆ، پانی ڈول کے آਉਂਦੇ ਆ، پتہ نہیں کی کرے آਉਂਦੇ، بچیاں نوں اسی کٹਦੇ ਆ۔ دوسری جانب متعلقہ محکمے کے چکر کاٹنے اور ایم این اے کی سفارش بھی کسی کام نہ آئی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں پانی بنیادی ضرورت ہے، بچے خوار ہو رہے ہیں، گھر میں ضرورت کے استعمال کے لیے بھی پانی نہیں۔ اتنے پریشان ہیں، 50-60 ہزار کا پمپ لگتا ہے، وہ کہاں سے جمع کرائیں؟ ان کو تو بل بنانے کے، کار چلانے کے کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ کتوں لے کے بچارے غریب۔ سانو ہن فلٹر والے بھی نہیں پانی بھرن دندے،
ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਏ, ਅਸੀਂ बहुत परेशान। मदीनाबाद के रहायशियों ने हुकाम से सरकारी पानी की अदम दस्तयाबी पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सईद कॉलोनी नंबर 1 की सड़क ज़बूहाली का शिकार। टूटी सड़क और सीवरेज मसाइल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सड़क पर जगह जगह गड्ढे मौजूद, इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात। शहरी कहते हैं अरसा दराज से सड़क और सीवरेज की यही सूरत हाल है। मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। फैसलाबाद में सईद कॉलोनी नंबर 1 की सड़क ज़बूहाली का शिकार। टूटी सड़क और सीवरेज मसाइल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सड़क पर जगह जगह गड्ढे मौजूद, इलाका मकीनों की आमद और रफ्त में मुश्किलात। शहरी कहते हैं अरसा दराज से सड़क और सीवरेज की यही सूरत हाल है। मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सईद कॉलोनी नंबर 1 की सड़क ज़बूहाली का शिकार। टूटी सड़क और सीवरेज मसाइल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बात करते हैं इसी हवाले से, मौजूद हैं हमारे साथ नुमाइंदा सिटी 41 अहमद साद। जी अहमद, बताइएगा शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है? हाँ जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं सईद कॉलोनी नंबर 1 में। ये जो है फैसलाबाद का पोस्ट तरीन इलाका, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं वो दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार हो रही हैं। जो है एक जानिब जो है वो सड़कों के मसाइल है, सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है, तो दूसरी जानिब जो सीवरेज का मसाइल है। तो शहरी जो है इधर के जो इलाका मकीन है वो यहाँ के दौरे अजाब में मुब्तला है। इलाका मकीन का कहना है कि मुतअद्दिद बार यहाँ पे जो है वो MNA MP जो है मुतअद्दिद हुकूमतों के आते रहे, लेकिन जो है यहाँ पे हमारी जो है मुतअद्दिद बार हमने दरखास्तें भी की लेकिन सुनवाई ना हुई। आने जाने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना होता है। सीवरेज का भी मसाइल है, जो सड़कें हैं उन पर भी जो है वो गड़े पड़े हुए हैं, तो रात के बाद जो है वो हादसात और चोरी डकैती की भी जो वारदातों का जो है वो खदशा है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं उन्हें किन मसाइल का सामना है। अच्छा भाईजान बताइएगा, किन मसाइल का सामना है? आपकी इधर आप कहते हैं दुकान है, तो क्या कारोबार भी मुतासर होता है? क्या ठीक है, सारे इधर जो सीवरेज है ना सारा खराब है, रोड सारा खराब है, टूटा हुआ है। ठीक है, सीवरेज अब गड्ढे बने हुए हैं, सीवरेज बंद है। ठीक है, कोई भी इधर से सही तरह गुजरता नहीं है, काम की भी बहुत दिक्कत है इधर। और भी इधर हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा, रात को आने जाने में बड़ा मसला होता होगा, बारिशें आती हैं यहाँ पे काफ़ी पानी भर जाता है, क्या कहते हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रुक जाता है और वैसे भी यहाँ पे सीवरेज का बहुत मसला है। वैसे भी काम के कोई हालात नहीं है, रोड यहाँ से लेके वहाँ तक आगे तक इसी तरह रोड ख़राब है। हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है, हुकूमत इसी तरह यहाँ टहल महल रही है कि उन्हें कोई टेंशन नहीं है। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी हमारा शहर है और यहाँ के MP भी वैसे ही हैं जी, जिस तरह मतलब रात को पड़े हुए MP बन जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, बस किसी को हमारे रोड की कोई परवाह नहीं है। अभी भी रोड बनना नहीं है, अभी आप आए हैं, दो चार बार और आएंगे, फिर न्यूज़ बनेगी, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे। यही आपका भी काम है, हमारा भी बोल बोल के अब आगे हैं, अब एंड हो गया, अब बोलने को दिल नहीं करता। रोड के हालात इस तरह के हैं, रात को डकैतियाँ यहाँ पे होती हैं, पानी यहाँ पे बारिश हो तो एक महीना पानी यहाँ पे रुका रहता है, अभी तक पानी यहाँ पे रुका हुआ है। कोई यहाँ पे कोई महकमे का बंदा यहाँ पे नहीं आता, कोई जिम्मेदारी काम नहीं कर रहे, सारे अपने अपने काम को लगे हुए हैं कि मैं MP बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। ये वोटिंग शुरू होनी है, यहाँ पे फ्लैक्सें लग जानी है जी, मेरा इलाका है जी, मेरा इलाका है, अभी कोई नहीं आता। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे जो है वो जो इलाका मकीन है वो इन मसाइल को लेकर काफ़ी सरापा एहतजाज है, और भी यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद हैं। आप बताइएगा भाई, किन मुश्किलात का सामना होता है आने जाने में? रोड काफ़ी टूटी हुई है, एक रोड ही नहीं टूटी, साथ सीवरेज का भी मसाइल है, क्या करें? अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी गुजारिश है कि ये रोड बन जाए। यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ने जाना होता है, गंदा पानी खड़ा होता है, नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती है। सबसे बड़ा मसला है नमाज का, जो कोई भी नहीं देखता है। यहाँ पे नमाज का जो मसला है ना वो सबसे बड़ा मसला है। हम दिन की तरफ जाएंगे ना तो इस तरह की रुकावटें आएंगी, तो इससे हमारी नमाज में मसला पड़ता है। और ये रोड पे रात को अगर कोई डिलीवरी देने जाते हैं ना तो ये रोड ख़राब हो जाता है। हम डिलीवरी करते हैं और ये रोड जो है बहुत ख़राब है, इसकी वजह से यहाँ पे आने का दिल नहीं करता। यहाँ के जो गलियां हैं उधर भी जाने का दिल नहीं करता। बिल्कुल, नमाजियों को भी आने जाने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। तो दूसरी जानिब यहाँ पे जो है रोड ख़राब होने के बाद जो सीवरेज मसाइल के बाद जो है यहाँ पे जो कारोबारी तबका है वो भी मुतासिर हो रहा है। तो दूसरी जानिब जो इलाका मकीन है उनका भी यही कहना है कि रोड पे जो है बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और ऊपर से जो है सीवरेज का गंदा पानी भी खड़ा होता है, जिसके बाद जो है रात के पैर जो है मुतअद्दिद बार हम हादसात का शिकार भी हो चुके हैं और जो है वो चोरी डकैती की वारदातों में भी जो है वो इजाफा हो गया है रोड ख़राब होने की वजह से, क्योंकि मामूल पे
جہاں پہ لوگ جو ہے وہ آہستہ ہو جاتے ہیں تو رات کے پیر جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا یہی درخواست ہے متعلقہ محکمے سے، گورنمنٹ سے کہ جلد از جلد روڈ کی تعمیر و مرمت کا احمد یہ بھی بتائیے گا رہائشیوں سے پوچھ کے کہ کیا ابھی تک انہوں نے کوئی کسی قسم کی آفیشیل کمپلینٹ فائل کی ہے، اور اگر کی ہے تو کیا محکموں کی طرف سے کوئی کسی آفیشیل نے نظر ثانی کی ہے اس کمپلینٹ کے اوپر، یا کسی آفیشیل نے وزٹ کیا ہے ابھی تک اس سڑک کو؟ اچھا بھائی جان یہ بتائیے گا آپ نے کسی واسطہ یا کسی محکمے کو اس حوالے سے درخواست دی ہے؟ اگر دی ہے تو ان کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی ہے کہ نہیں کی؟ کوئی کارروائی نہیں کی گئی، درخواست دی کئی دفعہ دی ہے درخواست، ٹھیک ہے باجی ہے مالک مکان ہے انہوں نے بھی دی ہے، ہم نے بھی دی ہے، کئی بار کمپلین کی ہے لیکن کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں بیٹھنے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، بس بیٹھ کے گزارا کر رہے ہیں، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، بس آ رہی ہے، بس کام چل رہا ہے، کوئی کسی کو ٹینشن نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں، ٹینشن انہیں ہے جو یہاں پہ چلتے ہیں، یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہی ٹینشن ہے، ہمیں ٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو علاقہ مکین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے واسطہ کو جو ہے وہ متعدد بار درخواستیں کی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو سکی۔ ہم نے ان کے پاس درخواست کی لیکن یہاں سے جو ہے وہ نہ واسطہ کا عملہ آیا نہ ہی اس کی جانب سے جو ہے پانی کی نکاسی کی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ دور عذاب میں مبتلا ہے۔ ایک جانب جو ہے وہ روڈ جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے تو دوسری جانب جو سیوریج کا بھی مسائل ہے، جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو سیوریج کا مسائل سیوریج کا جو پانی ہے گندا پانی وہ بھی گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو نمازی ہیں ان نے بھی آنے جانے میں جو ہے وہ مسجد میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا بہت شکریہ احمد صاحب، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں مہنگائی کی حالیہ لہر اور شدید کاروباری بحران سے تاجر اور صنعتکار پریشان۔ شرح سود ایک سال میں 10% بڑھ گئی۔ صنعتکار کہتے ہیں ملک میں کاروبار کے لیے ماحول سازگار نہیں رہا، سیاسی و معاشی عدم استحکام سے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں۔ ملکی معاشی عدم استحکام سے کاروبار شدید متاثر، تاجروں نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ سٹی کلاس بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس صدر شیخ کہتے ہیں ڈالر کی قدر کم ہونے کے بعد بہتری کی امید کی جا رہی تھی، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے پیداواری لاگت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جس سے کاروبار چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں جس طرح ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے اس طرح عوام کو توقع تھی کہ دھاگے کی قیمت میں بھی کمی آئے گی، کپڑے کی قیمت میں بھی کمی آئے گی، مگر دیکھیں اسی حساب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ قیمتیں جو ہیں وہ نیچے نہیں آ رہی۔ دوسری جانب پاکستان میں شرح سود ایک سال میں 10% بڑھ گئی۔ فیصل آباد کے صنعتکار کہتے ہیں شرح سود ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 22% تک پہنچ چکی ہے، لوگ اپنا سرمایہ مارکیٹ سے نکال کر بینکوں میں جمع کروا رہے ہیں۔ صدر امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور نے بتایا کہ کاروبار کے لیے ماحول بھی سازگار نہیں رہا۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں مہنگا ترین اور سب سے زیادہ شرح سود والا ملک ہے جو کاروباری سرگرمیوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ شرح سود جو ہوتی ہے یہ دیکھیں اس خطے میں ہمارے اس ریجن میں جتنے ہمارے ہمسائے ممالک ہیں سب سے زیادہ شرح سود ہمارے ملک میں۔ مہنگائی کے لیے کاروبار چلانے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے وہ شرح سود کم سے کم رکھنا پڑتا ہے۔ تاجروں نے حکومت سے کاروبار اور صنعتوں کو بندش سے بچانے کے لیے سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے دیرپا پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شہراز بٹ کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کے صرافہ بازار میں سونے کی قیمت میں 2500 روپے کی کمی، فی تولہ سونا 2,02,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا بھی 2,143 روپے سستا ہو کر 1,73,611 روپے کا ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد کے صرافہ بازار میں سونے کی قیمت میں 2,500 روپے کی کمی، فی تولہ سونا 2,02,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا بھی 2,143 روپے سستا ہو کر 1,73,611 روپے کا ہو گیا۔ ایس پی آفس تاندیا والا میں محرم الحرام کے حوالے سے میٹنگ، ایس پی صدر شمس الحق درانی، ڈی ایس پی سمندری ملک شاہد، سابق ایم پی اے راؤ کاشف رحیم اور صدر اہل حدیث عبدالرشید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ میٹنگ میں امام بارگاہوں کے مسائل اور محرم الحرام کے انتظامات زیر بحث آئے۔ ایس پی شمس الحق درانی نے تمام مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی کرائی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، گلریز اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی گلریز بتائیے۔ جی بالکل، ایس پی آفس میں صدر ڈویژن کی محرم الحرام کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امن کمیٹی کے ممبران، علماء کرام اور اس کے ساتھ ساتھ امام بارگاہوں کے صدور انہوں نے شرکت کی ہے۔ ڈی ایس پی سمندری انہوں نے شرکت کی ہے۔ ایس پی صدر ڈویژن فیصل آباد شمس الحق درانی کی قیادت میں میٹنگ ہوئی ہے، ان سے بات کر لیتے۔ سر بتائیے گا سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے، میٹنگ میں کیا کیا معاملات طے کیے گئے؟ شکریہ، آپ یہاں تشریف لے کے آئے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آئندہ
چند دنوں بعد ہمارا ایک بڑا اہم پروگرام اور محرم الحرام کے حوالے سے ایک بہت ایونٹ ایسا چلے گا جس میں تمام امن کمیٹی کے ممبران جو ہے وہ اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے. تمام سے ڈسکشن ہوئی, جو ان کے ایشوز تھے ان کو ہم نے ریزالو کیا, جو ان کی ڈسکشن میں ایسے پوائنٹس آئے ان پر ہم نے ان کو ریویو کیا, دیکھا کہ جو سابقہ سالوں میں جو کمی رہ گئی تھی انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو پورا کیا جائے گا. اور ہمارے درمیان بڑی ایک اعتماد کی فضا ہے تمام کمیونٹی میں. انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو بڑے احسن طریقے سے لے کے چلیں گے. جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ تمام امت مسلمہ کے لیے یہ ایک عقیدت کا, احترام کا اور ایک سوگ کا دن ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو ایک عبادت اور فرض سمجھ کے انشاءاللہ اس دن سے ہم گزریں گے. اور تمام سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے اس میں مکمل کیے جائیں گے. فول پروف سیکیورٹی ہوگی. اس میں ہماری پولیس فورس کے جتنے ہماری شعبہ جات ہیں اس میں ایلیٹ فورس ہے, اس میں ہماری لوکل پولیس ہے, اس میں ہمارے تمام آفیسرز ہیں, اس میں ہماری لیڈی پولیس ہے, اس میں جو والنٹیئرز ہیں میل اور فیمیل ہیں وہ تمام کے تمام کو ہم بہت شکریہ گلریز اپڈیٹ کرنے کے لیے. محرم الحرام میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے صوبائی اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا دورہ فیصل آباد. سابق صوبائی خطیب محکمہ اوقاف مولانا مفتی احمد اسحاق ساکی کی سربراہی میں وفد نے سرکٹ ہاؤس میں چاروں اضلاع کی امن کمیٹیز کی ارکان سے ملاقات کی. بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ نمائندہ سٹی 41 وقاص بیگ. جی وقاص بتائیے. مسلمین پنجاب کی کمیٹی نے سابق صوبائی خطیب محکمہ اوقاف مولانا مفتی محمد اسحاق ساکی کی سربراہی میں فیصل آباد کا دورہ کیا ہے اور سرکٹ ہاؤس میں ڈویژن فیصل آباد کے چاروں اضلاع کی امن کمیٹیز کے ارکان سے ملاقات کی ہے. اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ اس اجلاس میں کمشنر سلوت سعید RPO ڈاکٹر عابد خان اور ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر سمیت چاروں اضلاع سے جید علماء کرام نے شرکت کی اور محرم الحرام کو مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے ساتھ گزارنے کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آئیں. اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ سابق صوبائی خطیب کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے امن کمیٹیاں جو ہیں وہ مختلف علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں تاکہ محرم الحرام میں تمام مسالک کے درمیان جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی فضا جو ہے اس کو قائم رکھا جا سکے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں آنے والے مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ تمام مسائل جو ہیں وہ بر وقت حل کر لیے جائیں. خاص طور پہ اگر فیصل آباد, جھنگ, توبہ اور چنیوٹ کے حوالے سے بات کر لی جائے تو تمام مرکزی امام بارگاہوں کے اعتراف میں سٹریٹ لائٹ کے حوالے سے فوری طور پہ تمام سٹریٹ لائٹ فنکشنل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. اس کے علاوہ کمشنر سلوت سعید کا یہ کہنا تھا کہ فیصل آباد ایک پرامن ڈویژن ہے اور اس بار بھی تمام علماء کرام جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ محرم الحرام میں مذہبی بھائی چارہ اور ہم آہنگی کی فضا جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا تاکہ تمام مسالک جو ہیں وہ ایک پیج پر رہ سکیں. جی بہت شکریہ وقاص بیگ اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد سعید منج نے انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ڈسٹرکٹ پروگرام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ذوالقرنین کے اقدامات بارے بریفنگ دی. احمد سعید منج نے مونسون کے دوران انسداد کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کر دی. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس. ADC جنرل احمد سعید منج نے انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ڈسٹرکٹ پروگرام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ذوالقرنین کے اقدامات بارے بریفنگ. مونسون سیزن میں انسداد کارروائیوں تیز کرنے کی ہدایت. صدر فیصل آباد چیمبر ڈاکٹر خرم طارق کی چیئرمین انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کمیٹی ڈاکٹر حبیب اسلم گابا سے ملاقات. صنعتی سیکٹر اور تعلیمی اداروں کے درمیان تعلق مضبوط بنانے کے حوالے سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا. مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے شراز بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شراز بتائیے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر خرم طارق نے ملاقات کی ہے ڈاکٹر حبیب اسلم گابا سے, جو کہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کی جو قائمہ کمیٹی ہے فیصل آباد چیمبر میں اس کے چیئرمین ہیں. اس موقع پر انہوں نے خصوصی طور پر گفتگو کی ہے جو انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کے حوالے سے اور اس کو کس طرح سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ انڈسٹری یعنی صنعتوں کا تعلق مضبوط کیا جائے اکیڈیمیا کے ساتھ یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ, کیونکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر جو برین تیار ہو رہے ہیں وہ برین میں سے تقریباً 70% ایسا ٹیلنٹ ہے جو کہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد, ڈگریز لینے کے بعد, ڈپلوماز کمپلیٹ کرنے کے بعد ایبراڈ چلا جاتا ہے یعنی پاکستان چھوڑ دیتا ہے. تو ایسا کیا کیا جائے کہ وہی برین جو ہے اس کو پاکستان کے اندر یوٹیلائز کیا جائے جس سے معاشی ترقی بھی ہو اور لوگوں کو اچھا روزگار بھی ملے. اس حوالے سے آج گفتگو کی گئی ہے. آج اس میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ خاص طور پر ایسے انسٹیٹیوٹس کو لوپ میں لیا جائے اور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ذریعے ان لوگوں کو اس کانفیڈنس میں لیا جائے کہ جو برین وہ تیار کر رہے ہیں, جو
ٹیلنٹ وہ تیار کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہماری انڈسٹری کو ہے، نہ کہ اس کو ابراڈ یعنی باہر جانا چاہیے. تو ایسا ایک میکنزم تیار کیا جائے جس میں انٹرنشپ فری کروائی جائے اور اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جائے ان کے پاس آؤٹ ہونے سے پہلے، تاکہ پتہ ہو کہ کون سا ٹیلنٹ کہاں پر فٹ ہونا ہے، کس دماغ کو کہاں پر یوٹیلائز کرنا ہے. اس حوالے سے آج جو ہے اس میٹنگ کے اندر جو ہے خصوصی طور پر گفتگو کی گئی ہے، جس میں ڈاکٹر خرم طارق تھے جو پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری. انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پالیسیز بنانے کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ فیصل آباد کے اندر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں ون بائی ون جا کر کے جو ہے یہ بات کو بتایا جائے گا کہ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کو لوپ میں لیا جائے. بہت شکریہ شراز بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے. امریکی قونصلیٹ جنرل لاہور کے کلچرل افیئرز آفیسر پال گارگاچی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں لنکن کارنر کا دورہ، خواتین اینڈ انٹرپرینیورشپ پروگرام اور لنکن کارنر فرینڈز سے ملاقات کی. طلباء نے انگلش لینگویج اور کمیونیکیشن سکلز میں بہتری بارے بتایا. پروگرام مینیجر یو ایس قونصلیٹ لاہور محمد اقبال، انچارج لنکن کارنر کنزا عمر بھی ہمراہ تھیں. اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جہانگیر بتائیے. امریکی قونصلیٹ لاہور کے کلچرل افیئر آفیسر پال گار آج فیصل آباد میں جی سی یونیورسٹی لنکن کارنر کے وزٹ پر ہیں. انہوں نے یہاں پر لنکن کارنر میں ویمن انٹرپرینور جو پروگرام تھا اس کی جو پروگرام اٹینڈ کرنے والی خواتین تھیں ان سے ملاقات کی. اس کے ساتھ ساتھ لنکن کارنر کے فرینڈ سے ملاقات کی. بات کرتے ہیں پال گار سے. کیا کہتے ہیں سر؟ ہاؤ آر یو اینڈ واٹ اباؤٹ ٹوڈے سیشن اسپیشلی اباؤٹ لنکن کارنر فرینڈ اینڈ ویمن انٹرپرینورز, the opportunity available here for students, and what are the future programs you are offering about Lincoln Corner here in GC University? Yes, thank you very much. It's great to be here today and to visit the Lincoln Corner. This is a newer space. It recently opened earlier this year, and it's really a great space, so it's nice to see that we had so many students and program participants here. We're really proud of the Academy of Women Entrepreneurs. It was a great program that was established here, that we empowered a number of up-and-coming female entrepreneurs from Faisalabad region, and it was nice to hear today about all of the great programs that they're putting together, their startups. For the Friends of Corners, the students who are doing their program here, it was nice to hear all the different ideas they have for how to empower their fellow students. And that's really what this space is about here at the university, is to have training programs and have a way for students to connect with the United States, to learn valuable skills, and we really hope to come back and visit as often as we can. Today students share their experience, how they get communication skills and improve their language from Lincoln Corner. How you suggest other students to participate in Lincoln Corner activities and how they approach Lincoln Corner? So across Punjab we have 5 Lincoln Corners here in Faisalabad, as well as Lahore, Sargodha, Multan and Vihari. So in any of those 5 cities, students who are interested could reach out to the corner, can find some of the information on our social media or on the Lincoln Corner social media, and find about how to engage with the program. And really it's a good opportunity to practice their language skills, their leadership skills, and when we try to visit ourselves from the U.S. consulate in Lahore and to go to the corners and interact with the students, so it's also a chance for them to interact with a native English speaker. Thanks, Paul Gar. We have Paul Gar, Cultural Affair Officer, امریکن کونسلیٹ. ان سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے بچے لنکن کارنر کو اپروچ کر سکتے ہیں. پاکستان میں فیصل آباد سمیت 5 لنکن کارنر ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس اپروچ کر سکتے ہیں اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانے کے لیے, انگلش لینگویج کو امپروو کرنے کے لیے, اور ڈفرینٹ پروگرام جو چلائے جا رہے ہیں ان سے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے جہانگیر اشرف. چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان عالمی یوم آبادی کی مناسبت سے ضلع انتظامیہ اور محکمہ بہبود آبادی کی ضلع کونسل چوک میں آگاہی واک. ایک فیصلہ آج کریں, وسائل کے مطابق اپنا کنبہ بڑھائیں. فیصل آباد میں ضلع انتظامیہ اور محکمہ بہبود آبادی نے عالمی یوم آبادی کی مناسبت سے آگاہی ووک کا اہتمام کیا. ووک کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد سعید منج نے کی. ان کا کہنا تھا کہ وسائل کے مطابق بچوں کی تعداد متوازن رکھنے سے ہی معاشرہ بہتری کی جانب سفر کرے گا. 11 جولائی ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے. اسی مناسبت سے یہ واک ارینج کی گئی ہے تاکہ جو لوگ انفرادی طور پہ اور جو مجموعی طور پر خاندان کی فلاح کے لیے, ماں اور بچے کی صحت کے لیے جس سطح پہ بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کو سراہا جائے, لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے, لوگوں کی تعلیمی
इतला की जाए। शुरा का कहना था कि हमें पढ़ा लिखा सेहतमंद और खुशहाल माशरा तश्कील देने में किरदार अदा करना होगा। आगाही वॉक जिला कौंसल चौक से शुरू होकर कचहरी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए सही वक्त पर सही फैसला करें। वक्त के साथ कितने बच्चे होने चाहिए और कितने अपने आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसके मुताबिक ही अपने खानदान की प्लानिंग करें, ताकि आने वाले जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।